اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، تحریک لبیک کا لانگ مارچ اس وقت مریدکے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس سے آگے یہ مارچ گوجرانوالا کو ٹچ کرے گا، اور گوجرانوالا وہ آج رات یعنی لیٹ نائٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، اس لانگ مارچ میں ہزاروں کی تعداد میں کارکن شامل ہیں۔ پولیس کے بہت سے ساز و سامان کو نقصان پہنچا ہے۔ بہت سی پولیس کی گاڑیوں کو ڈنڈوں سے توڑ دیا گیا ہے، اور بہت سی گاڑیاں کارکن زبردستی چھین کر لے گئے ہیں۔ پولیس والے اپنی جان بچانے کی غرض سے بھاگ کر بہت سی چیزیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو ان سب چیزوں پر تحریک لبیک والوں نے قبضہ کر لیا۔ ناظرین، بہت سے پولیس والے اور رینجر والے تحریک لبیک والوں کے قابو میں آ گئے تھے۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا تھا، پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ ان کے دو مطالبے فوری طور پر قبول کیے جائیں، ورنہ وہ اسلام آباد کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کو فوری طور پر رہا کر کے لانگ مارچ کے سٹیج تک لایا جائے، پھر سعد رضوی صاحب آئیں اور مارچ کرنے والے لوگوں سے خطاب کریں، اس کے بعد ہی کوئی بات یا مذاکرات ہوں گے۔ دوسرا ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت فرانسیسی سفیر کو فوری طور پر ملک سے نکال دے۔ تو دوسری جانب حکومت نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالیں گے، اور سعد رضوی صاحب کو ہم نے قانون کے مطابق بند کیا ہے، لہٰذا ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جبکہ تحریک لبیک والے باضد ہیں کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کریں، کیونکہ ان کی رہائی کے متعلق عدالتی حکم آ چکا ہے۔ تو ناظرین، ان دو باتوں پر حکومت اور تحریک لبیک میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ناظرین، آج عصر کے وقت ایک بہت بڑا قافلہ تحریک لبیک کا لاہور میں آ کر مین تحریک لبیک والوں سے ملا تھا۔ اس طرح تحریک لبیک والوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اب تحریک لبیک والوں کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات راستے میں ہی پورے کر دیے گئے تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے، ورنہ ہم اسلام آباد پہنچ کر حکومت سے سختی کے ساتھ نمٹیں گے۔ ناظرین، دوسری جانب پنجاب پولیس نے کل اعلان کیا تھا، خصوصاً آئی جی پنجاب نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو لاہور ہی سے نہیں نکلنے دیں گے، لیکن پنجاب پولیس اور رینجر ان کو روکنے میں بری طرح ناکام رہے۔ ناظرین، آج کی رات انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ پولیس ان کو آج اپنی پوری طاقت سے روکنے کی کوشش کرے گی۔
کیونکہ اگر آج رات ان کو نہ روکا گیا تو پھر ان کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ناظرین اگر یہ لوگ اسلام آباد پہنچ گئے تو پھر ان کے لیے نظام اور حکومت کو مفلوج کرنے کا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ لاہور سے نکلنا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا، یہ ان کے لیے بہت بڑا مشکل کام تھا، تو تحریک لبیک والے لاہور سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ناظرین پولیس کی بھاری نفری اور رینجر کے ساتھ ان کو لاہور میں روکنے کی کوشش کی گئی تھی، ان پر شیلنگ کی گئی، ان پر ربڑ کی گولیاں بھی چلائی گئیں، لیکن پولیس، رینجر اور انتظامیہ ان کے سامنے بے بس نظر آئے۔ تو ناظرین اب ان کو روکنے کے لیے دوسری بڑی کوشش گوجرانوالہ کے قریب وزیر آباد میں کی گئی ہے۔ وزیر آباد سڑکوں کے اوپر لمبی لمبی خندقیں کھودی جا چکی ہیں تاکہ جو گاڑیاں ہیں جن کے اوپر یہ لوگ آ رہے ہیں وہ گاڑیاں آگے کراس ہی نہ کر سکیں، اور تحریک لبیک کے قائدین کو وزیر آباد کے بعد پیدل ہونا پڑ جائے، کیونکہ اس طرح لانگ مارچ کو آگے جانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ان میں کافی بزرگ بھی ہیں، کیونکہ جوان لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو پیدل ہی چل لیتے ہیں، لیکن عمر رسیدہ لوگوں کے لیے پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین تحریک لبیک والوں کا ایک بہت بڑا قافلہ پسرور سے آ رہا تھا، تو حکومت نے سیالکوٹ اور چونڈا کے درمیان خندقیں کھود کر ان کو راستے میں ہی روک لیا ہے، یعنی وہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر آباد جو خندقیں کھودی جا رہی ہیں یہ والا تجربہ بھی کامیاب رہتا ہے کہ نہیں۔ ناظرین حکومت کو چاہیے کہ ان کو گوجرانوالہ میں بھی نہ پہنچنے دے، کیونکہ گوجرانوالہ تحریک لبیک والوں کا گڑھ ہے، وہاں پہنچ کر یہ قافلہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ ناظرین وزیر آباد اور گوجرانوالہ کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب سیالکوٹ اور چونڈا کے ہسپتالوں میں پہلے ہی ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے۔ چنانچہ اس رات تحریک لبیک والوں پر زبردست آپریشن کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین آج رات بہت بڑا آپریشن ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آج رات یہ آپریشن نہ ہوا تو پھر حکومت کے لیے یہ سب سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری جانب حکومتی اراکین جیل میں جا کر سعد رضوی صاحب سے مذاکرات کر رہے ہیں، تو ناظرین آج رات حکومت نے یہ معاملہ چاہے مذاکرات سے یا پھر آپریشن سے حل نہ کیا تو یہ حکومت کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ حکومت کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اگر پولیس اور رینجر گوجرانوالہ وزیر آباد میں بھی بے بس ہو گئی تو پھر آخری آپشن کے طور پر فوج کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اب نیکسٹ ٹائم آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک ضرور کیا کریں، ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں، اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیا کریں۔
آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ جو میری ویڈیو ہیلتھ اور زراعت پر ہو کائنڈلی وہ شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے کسی مشورے سے، قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب رکھا۔